السلام علیکم خالد بیگ صاحب، خارجی دہشت گردوں کے بلوچستان میں حملے اور اس کے بعد پھر آپریشن شعبان، یہ جو ٹائمنگ ہے اور شدت ہے، اور یہ پچھلے ایک دو ہفتے جو ہیں، کیا کہیں گے اس کے بارے میں کہ یہ دوبارہ سے ایک شدت کے ساتھ حملے بلوچستان میں ہی کیوں اور کیسے، اور اس کے پیچھے وجوہات کیا ہیں؟ دیکھیے، اس کے پیچھے پہلے تو آپ نے سلام کیا جی، وعلیکم السلام، اور آپ کے تمام دیکھنے والوں کو، ناظرین کو بھی سلام۔ آپ نے جو سوال کیا ہے کہ اچانک کیوں، اس کی دو تین وجوہات ہیں۔ ایک وجہ تو یہ ہے کہ ود ان افغانستان جو ملا ہیبت اللہ ہے اس کے اور بدخشاں کا جو ہے ایک ان کا اپنا ڈپٹی کمانڈر جو ہے وہ جمعہ خان فتح، اس کے درمیان جو ہے اس وقت ایک لڑائی جو ہے وہ شروع ہونے والی تھی، جس کے لیے انہوں نے یہ ساری کارروائی ادھر کی تاکہ ادھر سے توجہ ہٹائی جا سکے۔ لیکن اس کے باوجود جو ہے وہ خبریں جو ہے کوئی اتنی اچھی نہیں ہیں افغان رجیم کے لیے جو اس وقت کابل پر قابض ہے۔ اور دوسرا یہ ہے کہ یہ جو پاکستان کی عالمی سطح پر، سفارتی سطح پر پوری جگہ ہر ایک تحسین ہوئی ہے، جو پاکستان کی تعریف کی جا رہی ہے، ہر چھوٹا بڑا ملک جو ہے وہ پاکستان کی تعریف کر رہا ہے کہ پاکستان نے بڑے صبر و تحمل سے امریکہ اور ایران کے درمیان جو امن ہے اس کو ممکن بنانے کے لیے جو کاوشیں کی ہیں وہ قابل تحسین ہے، اور ہر کوئی یہی بات کر رہا ہے۔ وہ اس کی جو بیل ہے کب مڈیر چڑھتی ہے، کتنا ٹائم لگتا ہے، وہ ایک الگ چیز ہے، لیکن پاکستان کی جو کوششیں تھیں انہیں بہرحال جو ہے سراہا جا رہا تھا، جو کہ انڈیا سے بھی برداشت نہیں ہو رہا تھا۔ اور صاف ظاہر ہے اس وقت جو افغان رجیم ہے وہ ٹوٹل ہی ان کے ایک طرح کے تنخواہ دار بن چکی ہے انڈیا کی۔ اور ابھی پچھلے جی دنوں ان کے ایک وزیر زراعت جو گئے ہوئے تھے، جو اپنا دہلی میں بیٹھ کے انہوں نے یہ کہا، تو اس کے اوپر جی آپ جی نے بھی دیکھی ہوگی بہت ساری میمز بھی بنی، تو انہوں نے کہہ دیا تھا کہ انڈیا کے بالکل بالکل یہاں ہندوؤں کا اور ہمارا ڈی این اے ایک ہے۔ اب اس کی وہ بالکل وضاحتیں تو کر رہے ہیں کہ نہیں، انہوں نے یہ سیاق و سباق سے ہٹ کے، بھائی اس کی تقریر موجود ہے، ویڈیو موجود ہے، اور جس زبان میں بھی ہے وہ اسی زبان میں یہی جو ہے سمجھ آ رہی ہے، ہر ایک کو یہ سمجھ آ رہی ہے کہ افغانیوں کا اور انڈیا کا ڈی این اے ایک ہے۔ یہ بہن ایسی ہے جیسے پہلے یہی افغانستان سے ہی کچھ پٹھان جو ہے وہ کہا کرتے تھے کہ اسرائیل کا اور ان کا جو ڈی این اے وہ ایک ہے۔ وہ دیکھا جائے تو اب یہ جی ٹرائکا بن چکا ہے، اور یہ ٹرائکا جو ہے یہ پاکستان کی سلامتی کے در پہ ہے، اور ان کی طرف سے جو ہے یہ سلسلہ شروع کیا گیا ہے۔ اچھا، اب اس میں یہ کہ اچانک ہی اتنی زیادہ یہ جو آئی ہیں، یہ اچانک نہیں جی ہوا، اس کا لگتا یہی ہے کہ کچھ عرصے سے ہی اس کی تیاریاں ہو رہی تھیں کہ ہم جو ہے افغان بلوچستان کے اندر خاص طور پر جو ہے کس طریقے سے ہم نے اور کیا کیا اہداف ہیں جو ہم نے حاصل کرنی ہے۔ اب ان کے لیے ٹھیک سیکیورٹی ہے کے جو لوگ ہیں انہیں نشانہ بنانا اتنا آسان نہیں رہا۔ تو کیا ہوا، وہ ایک تو وہ پولیس کو نشانہ بنا رہے ہیں تاکہ وہ خوفزدہ ہوں، ٹھیک ہے پولیس سے جی ریزائن کر جائیں، چھوڑ جائیں، یا تھانے خالی کر دیں۔ یہ ایک ان کا ایک ہوں ٹیکٹیکل ایک طریقہ کار ہے خوفزدہ کرنے کے لیے۔ اور ہوں ساتھ ہی دوسرا انہوں نے یہ کیا کہ بلوچوں کو، بلوچستان کے جو تاجر ہیں انہیں نقصان پہنچانا شروع کر دیا۔ اب کل دیکھیے جس ٹھیک ہے طریقے سے نوشکی میں ایک بہت بڑا کنٹینر جو ہے جس طریقے سے اس کو آگ لگائی گئی، اور اس کے ساتھ دیگر جو ٹرک وہاں سے گزر رہے تھے ان کو بھی روک کر، وہ ٹوٹل جی بلوچستان کے اندر ہی کی ترسیل کے لیے تھے۔ ان کا جو تجارتی جی مال تھا جو ایک جگہ سے دوسری جگہ جاتا تھا، ایک شہر سے دوسری جگہ، ان کو آگ لگائی گئی ہے، جو ثابت کرتا ہے کہ جی وہ بلوچوں کے بھی دشمن ہیں، بلوچوں کی ہوں معیشت کے بھی دشمن ہیں، ان کی زندگی اور ٹھیک ہے موت جو ہے وہ اس کے ساتھ کھیل رہے ہیں۔ صاف ظاہر ہے یہ جو ہوں کنٹینر جلائے گئے ہیں، تو یہ کنٹینر نہیں جلائے گئے، یہ بلوچستان کے بہت سارے بلوچوں کے خاندان کی روزی جلائی گئی ہے، اور اتنی بالکل بے بالکل دردی سے کہ آپ خود سوچئے کہ اگر ان کا جو روزگار ہی ان سے چھین لیا جائے تو ان کا کیا ہوگا۔ تو اس سے یہ ثابت ہو ہوں رہا ہے کہ یہ جو دہشت گرد ہیں یہ نہ تو بلوچستان کے لیے کچھ کر رہے ہیں، نہ ہی بلوچستان کی عوام کے لیے جو بیانیہ انہوں نے تیار کیا ہوا ہے بلوچستان کے مسائل کے حل کے لیے پاکستان کے خلاف، یہ بنیادی طور پر سرگرم عمل ہی بلوچوں کے ہیں، اور انہیں ہی نقصان ٹھیک ہے پہنچانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ تو صاف ظاہر ہے جی جو پاکستان کی فوج ہے اس کے لیے تو ہمارے جتنے بھی صوبے ہیں وہ سب کی، اور وہاں کی جو جغرافیائی اور ایک تحفظ، اور سب سے بڑھ کر عوام کا تحفظ جو ہے وہ ان کے لیے ضروری ہے۔ اور جی آپ دیکھ لیں ہمارے جوان فوج کے اور افسران جس طریقے سے اپنی جان کی قربانی دے رہے ہیں، وہ بھی آپ کے سامنے ان دہشت گردوں کے خلاف کارروائی کے بالکل دوران، بالکل ایک اور دو اس میں ہفتے سے کوئی کمی مسلسل نہیں آ رہی۔ فوج کی جانب سے، سیکیورٹی فورسز کی جانب سے دن رات کارروائیاں جاری ہے۔ خالد بیگ صاحب یہ بتائیے گا کہ یہ جو فتنۃ الہندوستان ہیں، جو دہشت گرد ہیں، شر پسند ہیں،
इनकी जानिब से कुछ सोशल मीडिया अकाउंट्स भी हैंडल हो रहे हैं और वहाँ से बाकायदा जो कार्रवाइयाँ की जा रही हैं, जैसे थाने पे कार्रवाई की गई पुलिस के, और जो दूसरी कार्रवाइयाँ उनके हवाले से बाकायदा कुछ वीडियोस बनाई जाती हैं, दिखाया जाता है कि उनकी ट्रेनिंग हो रही है और वो कहाँ पर मौजूद हैं और कहाँ पर उन्होंने अपना तमाम तैयारी की और उसके बाद वहाँ से वो निकले गाड़ियों में और फिर आए और उन्होंने हमला किया, उसकी ड्रोन फुटेजेस। आपके ख्याल में ये इतना सहल हो के हमला करना, और क्या ये कौन से मुल्क की हदूद में है, किस जगह पर हैं, और ये कैसे सारा कुछ ऑपरेट हो रहा है? क्या उनको कोई अंदरूनी तौर पर कुछ अनासिर हैं जो उनको सपोर्ट कर रहे हैं, या कैसे ये मुमकिन हो रहा है, और कैसे ये कार्रवाइयाँ जो हैं वो इतने मुनज़्ज़म अंदाज में उनको प्रोजेक्ट किया जाता है? प्रोपेगेंडा है या हकीकत है, क्या है ये? देखिए जी, इसमें एक तो ये चीज़ भी साबित हो चुकी है कि उनके पास जदीद तरीन टेक्नोलॉजी और जदीद तरीन मवासलात के आलात हैं। उनके पास जी। ड्रोन्स जो हैं जदीद, वो भी उनके पास मौजूद हैं, जिसकी उन्होंने वीडियोस खुद बनाकर, जैसे आपने भी बताया, वायरल की हुई। फिर उनके पास सैटेलाइट टेलीफोन है। अच्छा, अब मज़े की बात यह है कि ये जिस तरह के टैक्टिक्स की बात आपने की है, ये आम बलोच के बस की बात नहीं है। इसके जी, लिए एग्ज़ैक्टली। इनके पीछे इंडिया और इसराइल मौजूद हैं। ना ही अफगानियों जी, के पास इस तरह की कोई टैक्टिक्स मौजूद हैं या इसमें महारत वो रखते हैं कि वो इस तरह की टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करें। ये सारा कुछ, ये जी, पूरी टेक्निकल सपोर्ट, ऑपरेशनल सपोर्ट जो है, सारी उनको सैटेलाइट के ज़रिए और जो सैटेलाइट टेलीफोन के ज़रिए उनको गाइड किया जा रहा है और बाकायदा उनको निशानदेही की जा रही है अहदाफ के लिए। देखिए, अब ये कैसे हो सकता है कि उन्हें कैसे पता लगता है कि फ़लाँ इलाका जो है वो वहाँ पर इस वक्त सिक्योरिटी जो है वो नहीं है। अब आपकी फ़ौज या जी, आपकी पुलिस जो है वो हर घर, हर गली, हर सड़क पर तो पहरा नहीं दे सकती। तो उनको कैसे बिल्कुल, मालूम बिल्कुल। होता है कि इस वक्त कौन सी जगह ऐसी है जहाँ पर अगर ये हमारे दहशतगर्द जाएं और वहाँ पर फिल्म भी बनाएं और कार्रवाई करें और 2 घंटे के बाद या तो वहाँ से भाग जाएं। ठीक है, अगर वो इस दौरान सिक्योरिटी के लोग आ गए तो मारे जाएं, कीड़े मकोड़ों की तरह, बल्कि कुत्तों की मतलब तरह। सॉफ्ट टारगेट्स तलाश करते हैं ये। वो सॉफ्ट टारगेट तलाश करते हैं। अच्छा, वह जिस वक्त जी, ये वीडियो जो है वो सोशल मीडिया पर अपलोड करते हैं, तो फिर तासर ये जी, दिया जाता है बड़े मज़े से, वो देखे जी बलूचिस्तान के फ़लाँ शहर पे, फ़लाँ इलाके पे ये जो अपना दहशत गर्द हैं, BLA वाले हैं, उन्होंने कब्ज़ा कर लिया। भाई, वो कब्ज़ा नहीं किया होता। ये सारा एक बॉलीवुड की फिल्मी स्टाइल है या हॉलीवुड की फिल्मी स्टाइल है, उसके ज़रिए सारा कुछ जो है प्रोपेगेंडा किया जा रहा है, लोगों के जहन को आलूदा किया जा रहा है। हाँ, आपने जो अभी एक बात की कि जिस तरह की गाड़ियों में वो घूमते हैं फिरते हैं, ख़ास तौर पर उनमें कुछ ख़वातीन को भी अब शामिल कर लिया गया। तो जी, वो जी, बिल्कुल। ख़वातीन जो हैं, वो जिस तरह की उनकी तरबियत की जा रही है और उस तरबियत की जिस अंदाज से फुटेजेस बनाकर वो सोशल मीडिया पर डाल रहे हैं, तो मेरा ख्याल है कि कोई भी नौजवान जो है वो लाजमी चाहेगा कि यार वो भी किसी तरीके से वहाँ पहुँच जाए, ताकि इस तमाशबीनी से वही लुत्फ़अंदोज़ हो सके। अब ये जुल्म अच्छा क्या खालिद है? बेग साहब, आप नोट करें अगर, तो जो उनका अटायर है, जो लिबास है, ये तो बलोच रवायात के ही खिलाफ है। तो दावेदार जो है वो बलोच होने का है, वो दावा है, और दूसरी जानिब जो सब कुछ है वो उन रवायात के बिल्कुल खिलाफ नजर आता है। जी नहीं, सिर्फ नफी नहीं है, मतलब ये तौहीन है, ये बलोच खवातीन की तौहीन जी, है। और मैं तो हैरान हूँ कि ये अताउल्लाह महंगल साहब जो हैं, जिस वक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, तो उसकी मजम्मत क्यों नहीं करते कि बलोच बच्चियों को इस तरीके से उरियाँ करके और इस अंदाज से पेश किया जा रहा है, सिर्फ वहाँ के नौजवानों को जो है अपनी तरफ राग़िब करने के लिए। तो क्या इसकी मजम्मत नहीं बनती उनकी तरफ से? लेकिन वो मजम्मत नहीं करेंगे। इसी तरीके से और भी दीगर जो सरदार हैं, जो इस पर बड़े प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, बड़ी अफसरदी का इजहार करते हैं और कोशिश करते हैं ये साबित करने की कि ये जैसे ये 1971 का मशरक़ पाकिस्तान वाला माहौल है। और भाई ऐसा नहीं है, आपको कुछ थोड़ा सा हया शर्म होनी चाहिए कि आपकी बच्चियों को नीम उरिया करके जिस अंदाज से वो उसकी क्रोलिंग करा रहे हैं, उनको असला चलाने की तरबियत, जिस अंदाज से मर्द जो है पीछे से पकड़ के वो उनको तरबियत कर रहे हैं, उनकी वो तरबियत नहीं कर रहे, वो एक ख्वाहिशी है। उस ख्वाहिशी को फैलाकर प्रोपेगेंडे के जरिए मजीद नौजवानों को वरगलाने की कोशिश की जा रही है। और साथ ही फिर लड़कियों को भी, उनके अंदर भी ये एक कोशिश की जा रही है कि उन्हें भी जहनी तौर पर उनके जहन आलूदा करके उन्हें भी अपने साथ मिलाया जाए और उन्हें बताया जाए कि अगर वो हमारे साथ शामिल होगी तो इतनी बड़ी महंगी गाड़ियों में उनको सफ़र करने को मिलेगा, फिर वो यूरोप भी जाएंगी, वहाँ के बीचेस पर भी फिरेंगी और बिकनियाँ पहन कर वहाँ पर वो नहाएंगी। मतलब ये सारे मनाजर वो खुद ही अपनी तरफ से तैयार करता वीडियोज़ में सोशल मीडिया पर दिखा रहे हैं, भेज रहे हैं, वायरल हो रही हैं। बदकिस्मती से हम और आप उसको अपने यहाँ बैठे हुए अपने कैमरे की स्क्रीन पर नहीं दिखा सकते। ये हमें भी जी, शर्म आती है उसको देखकर, लेकिन उन्हें शर्म नहीं आ रही।
اور یہ سارا یہ جنگ ہے، یہ بیانیہ ہے، وہ یہ چاہ رہے ہیں کہ ہم اسے موقع پر جو جنگ ہو رہی ہے، ان کے لوگ کتوں کی طرح جو دہشت گرد مارے جا رہے ہیں، اس طریقے سے اس کو دکھانے کے بجائے ہم اسے بیانیے کی جنگ قرار دے کر اس میں فتح حاصل کریں۔ تو یہ ان کا بیانیہ جو ہے وہ بھی اسی طریقے سے مات کھا رہا ہے، جس وقت وہ اپنی بچیوں کو اس طریقے سے نیم اری حالت میں جو ہے وہ ان کو پکچرائز کر کے اور انہیں دکھا کر جو ہے وہ سامنے لے کر آتے ہیں۔ اب یہ کیا یہ شرم و حیا کی بات نہیں ہے کہ آپ اپنی بلوچ بچیوں کو، بلوچ جو دہشت گرد ہیں وہ نہیں پتہ کہ کون ہے، وہ افغانستان سے آئے ہوئے ہیں، وہ ہندو ہیں، کون ہیں، ان کے ساتھ ان کی جو جنسی تعلقات ہیں ان کو بھی عکس بند کر رہے ہیں۔ مطلب یہ کوئی اے آئی کی بنی ہوئی ویڈیوز نہیں ہیں، ان کے اپنے ہی ساتھی بنا رہے ہیں اور بنا کر جو ہے وہ سوشل میڈیا پر لا رہے ہیں، قسم خدا کا۔ اور ہم اس کے اوپر جو ہے خاموش بیٹھے ہوئے ہیں، اس کے اوپر بھی احتجاج کرنا چاہیے۔ یہ جو دہشت گردی کر رہے ہیں، تھانوں پر حملہ کر رہے ہیں، اور ان کے ساتھ بچیوں کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے بلوچ بچیوں کے ساتھ، وہ اس سے کہیں زیادہ بڑی دہشت گردی ہے، اس کے اوپر بھی احتجاج کرنا چاہیے۔ اور میں تو پاکستان میں اپنے تمام دانشور دوستوں سے، بھائیوں سے، بیٹوں سے، بزرگوں سے سب کو کہوں گا کہ اس کے خدا را اس کے اوپر احتجاج کریں۔ پھر آپ یہ دیکھیے کہ آخر کیا وجہ ہے کہ اس کے اوپر بلوچستان کے اندر سے کوئی رد عمل سامنے نہیں آ رہا۔ اس کی وجہ یہ کہ بلوچستان میں ہر ایک کو سوشل میڈیا پر اس طریقے سے ایکسیس حاصل نہیں ہے۔ آپ ایکس ٹویٹر پر چلے جائیں، آپ ان کے باقی ویب سائٹس پر چلے جائیں، وہاں سے جو آ رہی ہیں، ان کی جو وہاں سے ویڈیو سوشل میڈیا پر واٹس ایپ پر وائرل ہو رہی ہیں، ان کے گروپس بنے ہوئے ہیں، وہاں ان ویڈیوز کو جو لیک ہو کے آتی ہیں وہ دیکھیں۔ تو خدا را یہ ایک شرم کی بات ہے۔ اس کے لیے جو بلوچ عبائدین ہیں، عطا اللہ مینگل صاحب، آپ کو چاہیے کہ سب سے پہلے اس کی مذمت کریں، اور بی ایل اے کی مذمت اس لحاظ سے کریں کہ وہ ہماری بچیوں کے ساتھ یہ دہشت گردی کے مرتکب ہو رہے ہیں۔ یہ زیادہ المیہ ہے بلوچستان کی عوام کے ساتھ بھی، بلوچستان کی بچیوں کے ساتھ بھی، بلوچستان کے کلچر کے ساتھ بھی، اور وہاں کی تہذیب و تمدن اور روایت کے ساتھ بھی۔ یہ ان کے ساتھ ریپ ہو رہا ہے، اس تہذیب کے ساتھ ریپ ہو رہا ہے جس میں خواتین کی عزت جو ہے یہاں تک ہے کہ اگر کوئی قتل بھی کرتا ہے اور قاتل کی ماں یا بہن جا کر مقتول کے گھر والوں کے سامنے اپنا دوپٹہ اتار کر رکھتی ہے، تو وہ دوپٹہ اٹھا کر جس وقت اس پہ سر پر ڈالتے ہیں، تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ انہوں نے وہ قتل معاف کر دیا ہے۔ یہ بلوچوں کی روایت ہے، کمال کرتے ہیں ہم بھی۔ اور آپ دیکھیں کہ یہ ہو کیا رہا ہے، اتنی بڑی تبدیلی، اتنا بڑا شفٹ ایک تہذیبی طور پر، یہ کیا ہونے کیا جا رہا ہے؟ یہ چیز زیادہ خطرناک ہے۔ چھوڑیے دہشت گردی کو، چھوڑیے یہ باقی جو قتل و غارت گری اور خون ریزی ہو رہی ہے، یہ جو دہشت گرد ہیں یہ تو اسی طریقے سے ہی حرام خور جانور کی طرح مارے ہی جاتے رہیں گے۔ ان کا مستقبل فیوچر جو ہے وہ یہی ہے کہ ویرانوں میں ان کی لاشیں پڑی ہوں گی اور گدھ ان کو نوچ رہے ہوں گے، ان کے کوئی تدفین کرنے والا بھی نہیں ہوگا، ان کی کوئی آخری رسومات کرنے والا بھی نہیں ہوگا۔ لیکن یہ جو تہذیب کو تباہ کر رہے ہیں، یہ ہمارے دشمن جو ہیں، اس میں اسرائیل بھی شامل ہے، انڈیا بھی شامل ہے، اور اب تو افغان بھی اس میں شامل ہو رہے ہیں، یہ کہہ کر کہ ہمارا ڈی این اے جو ہے یہودیوں کے ساتھ اور ہندوؤں کے ساتھ ملتا ہے۔ تو کیا ہندوؤں کا یہ کلچر تھا؟ کیا آپ کو ہندوؤں کا وہ کلچر یاد نہیں ہے کہ جس میں ایک بہو جو ہے اپنے سسر کے سامنے بھی پردہ کرتی تھی، جس میں وہ ایک بہو جو ہے اپنے دیور کے سامنے بھی پردہ کرتی تھی اور کسی بھی غیر مرد کے سامنے نہیں جاتی تھی؟ تو جہاں جس طریقے سے انہیں ننگا کر دیا گیا ہے، تو یہاں بلوچستان میں بھی وہ یہی چاہتے ہیں کہ یہاں کوئی ایسا کلچر آ جائے۔ تو یہ اس کے خلاف بھی مذمت ہونی چاہیے، اور میں بھی مذمت کرتا ہوں، آپ بھی مذمت کیجیے۔ جی اچھا خالد بیگ صاحب، آخر میں سوال یہ ہے کہ بلوچستان میں ان دہشت گردوں کی جانب سے، فتنۃ الہندوستان کی جانب سے، یہ جو سپانسرڈ شرپسند ہیں ان کی جانب سے مختلف ٹارگٹس پر حملے کیے جا رہے ہیں، سیکیورٹی فورسز ہیں، پولیس ہے، اور تاجر ہیں، ٹرانسپورٹ ہے، اور اس کے بعد اب پنجاب کے مزدور 5 مزدور ہیں ماشکیل میں، کل ان پر گولیاں برسائی گئیں، ان کو شہید کیا گیا۔ جو معلومات ہیں دستیاب اس کے مطابق حجام مزدور ہیں وہ۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اب اس دہشت گردی کا، اس انریسٹ کا جو رخ ہے وہ لسانیت کی طرف موڑا جا رہا ہے، پنجاب کی طرف موڑا جا رہا ہے؟ آپ کیسے دیکھتے ہیں اس واقعے کو، خاص طور پر ان 5 مزدوروں کی شہادت کو؟ دیکھیے، اگر آپ پچھلے 2-4 سال کا ڈیٹا اکٹھا کریں تو یہ صرف پہلے 5 مزدور نہیں ہیں جو جنوبی پنجاب سے جن کا تعلق ہے، یا کچھ سندھ کے بھی تھے جو وہاں پر مارے گئے۔ مطلب کوئی ورکشاپوں میں کام کرتا تھا، کوئی باربری کا کام کرتا تھا، نائی تھے، یا کوئی اور جو ہے محنت مزدوری کرتے تھے کسی فیکٹری میں یا کسی لیبر میں، سڑکیں بنانے میں ان کے ساتھ، اور ان کو تلاش کر کے ان کی شناختی کارڈ دیکھ کر ان کو مار دیا جاتا تھا۔ اب یہ پچھلے ہفتے ہی ان کے ایک سردار ہیں، میں اب اس وقت ان کا نام بھول رہا ہوں، انہوں نے بلوچستان کی اسمبلی میں کھڑے ہو کے چیلنج کیا تھا بی ایل اے والوں کو اور ان دہشت گردوں کو، اور انہوں نے کہا تھا کہ تم کتنے بلوچ مارو گے؟
اور ان کے کہنے کا مطلب یہ تھا کہ اس طریقے سے یہ کتنے پنجابی مارو گے، ان کا یہ وہاں پہ سوال تھا بلوچ دہشت گردوں سے، ان کے سرپرستوں سے، کہ تم کتنے پنجابی ٹھیک ہے، مارو گے۔ پھر اس کی ٹھیک ہے، وجہ یہ ہے کہ یہ لسانیت نہیں ہے، اس کی وجہ ہمارے پنجاب میں، میرے شہر میں، میرے ارد گرد آپ دیکھیے کتنے بلوچ ہیں جو یہاں آباد ہیں، خوشحال زندگی گزارے ہیں، بالکل، لیکن کبھی کسی نے اس حوالے سے ان کی طرف گھور کر بھی نہیں دیکھا، اور ایسا ہونا بھی نہیں بالکل، چاہیے۔ لیکن اگر وہ جی، وہاں پر ان غریب مزدوروں کو مار رہے ہیں تو وہ غریب مزدوروں کو نہیں، پنجابیوں کو نہیں مار رہے، وہ پاکستانیوں کو مار رہے ہیں، وہ جی پاکستانی ہاں، تھے، اور وہاں پر جو بلوچستان کے اندر جو بلوچوں کو مارا جا رہا ہے وہ بھی پاکستانی ہیں۔ اس میں ہمیں لسانیت، صوبائیت اور فرقہ واریت جو ہے یہ شامل نہیں کرنی چاہیے۔ یہ پاکستانی ہیں، ٹھیک ہم سب پاکستانی ہیں، وہ پاکستانی مر رہے ہیں، وہ پاکستانیوں کو مار رہے ہیں، وہ خوف پلا رہے ہیں کہ یہاں سے پنجاب میں وہاں کوئی مزدوری کرنے چاہیے۔ تو پھر بھائی وہ جن کے ہاتھ میں آپ نے بندوق پکڑا کے اور ان کو دہشت گرد بنایا ہوا ہے، انہیں کہیں نا جائیں وہ جا کر ورکشاپوں میں بھی کام کریں، روزی کمائیں باہر طریقے سے، جی ہاں، اور دیگر مزدوری بھی کریں، لیکن ان کو بھی مارا جا رہا ہے، یا انہیں دہشت گرد بنایا جا رہا ہے، یا ان پہ اس طریقے سے جو ہے حملے کیے جا رہے ہیں۔ تو یہ ہے اس کی عالمی سطح پر تو مذمت ہو ہی رہی ہے، اور ہر کوئی اس کو تسلیم کر رہا ہے۔ اس میں انڈیا جی، جو ہے پوری طریقے سے ملوث ہے، اس میں اسرائیل جو ہے پوری طریقے سے ملوث ہے، اور افغان رجیم جو ہے اس کی حیثیت ایک بروکر کی ہے۔ اب بروکر کو میں اور آپ اپنی زبان میں کیا کہتے ہیں، میں وہ الفاظ یہاں استعمال نہیں کرنا چاہتا۔ جی، جی، بالکل، بالکل۔